बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक था डोनाल्ड लू का इनिशिएटेड रजीम चेंज ऑपरेशन और अब डोनाल्ड ब्लूम की बारी है। जी हाँ, डोनाल्ड ब्लूम की अहम तरीन सियासी लोगों से मुलाकातें, जिसमें नवाज शरीफ हो, जहांगीर तरीन हो, जिसमें मजीद लोग भी हैं जिनके बारे में आपको मैं उनकी प्रेस रिलीज से बताता हूं जो उन्होंने जारी की है, किन लोगों से वो मिले हैं। और ये मुलाकातें तजदीद वफा, तजदीद अहद, अहद वफा, इनको आप कोई भी नाम ले दें, ये उस सिलसिले की कड़ी है। बरतानवी सफीर की भी नून लीग के लीडरान से मुलाकात हुई है। ये किस सिलसिले की मुलाकातें हैं, नून लीग ने क्या गेम डाली है, उनकी बारीक वारदात मैं आपको बताता हूं कितनी खतरनाक है और उस पर तहरीक इंसाफ ने कितना शदीद रद्द अमल दिया है, ये आपको बताता हूं। वारदात पहले हम जरा देखते हैं इन मुलाकातों के बाद। अमरीकी सफीर से नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद ये नून लीग के ऑफिशियल पेज से अलामिया आया है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बुरानों से निकलने में पाकिस्तान की अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। अब ये बड़ा खतरनाक एलामिया नून लीग के ऑफिशियल अकाउंट से आया है, मतलब कि अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ को इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान की अवाम अब नवाज शरीफ को ही वोट देंगे, उसी को चुनेंगे और पाकिस्तान के मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। ये बड़ी बारीक और खतरनाक वारदात थी। इस पे सोशल मीडिया पे तो रिएक्शन आया ही, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने का इस पे जवाब भी आया, लेकिन उससे पहले इसका जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली दिया है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है तहरीक इंसाफ ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन की कंटिन्यूएशन पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफीर की अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात के अलामिये को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अलामिये के मदरजात इस साजिश का तसलसल हैं जिसके तहत इमरान खान की मुंतखब और जायज जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया। अमरीकी सफीर की अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुलाकात के अलामिये के बाद साजिश अपने मकरू और नफरत अंगेज शक्ल सूरत के साथ पूरी कौम के सामने आशिकार हो चुकी है। गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर आइनी आमरीत की नर्सरी में जन्म लेने वाले खानदान ने अपने इक़्तिदार के लिए हर दाखिली और खारजी व्यापारी से पाकिस्तान के मफादात की सौदेबाजी की। नवाज शरीफ जब भी वजारत उज़्मा तक पहुंचा, ये दस्तूर, जमहूरियत और कौमी मफाद को मुल्की और गैर मुल्की ताकतों के यहाँ गिरवी रख कर पहुंचा। आज ये शख्स कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त जीतने के काबिल नहीं, मगर रियासती पनाह और बैरूनी आकाओं की शह पर जमहूरियत की बिसात लपेट कर जमहूरियत के चीथड़ों पर अपने इक़्तिदार का तख्त सजाना चाहता है। अमरीकी सफीर से मुलाकात के अलामिये में सफीर मौसूफ की जानिब से अवाम पाकिस्तान से एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपने भरपूर एतमाद से नवाजने की तवक्को सफारती आदाब, दो तरफा ताल्लुकात, आलमी कवानीन और मनसब सफारतकारी के बुनियादी कवायद और ज़वाबित से संगीन नराफ और काबिल वज़ाहत मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़कूरा अलामिये के मंदरजात का फौरी नोटिस ले और दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी इंतजामिया से मामले की वजाहत तलब करे। मुल्क की सलामती, आइन, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत के खिलाफ कोई खुफिया साजिश या एलानिया इकदाम कौम हरगिज़ कबूल नहीं करेगी और इसके मुल्क की हमांगी, दाखिली सलामती और कौमी यकजहती पर संगीन असरात मुरतब होंगे। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया तहरीक इंसाफ का, क्योंकि ये गेम बड़ी बारीक डाली जा रही है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। नून लीग ने अपने उर्दू के अलामिये में तो ये लिखा है कि दोनों लीडरान ने यह तवक्को जाहिर किया है कि पाकिस्तानी अवाम नून लीग को चुनेगी, लेकिन इंग्लिश में कुछ और लिखा है। ड्यूरिंग द मीटिंग द कायद PMLN shared his views on political and economic situations in Pakistan, particularly in the context of his party's preparation for the upcoming elections. He expressed confidence that the people of Pakistan would once again repose their trust in the PMLN to lead the country. बाकी पढ़ना जरूरी नहीं है। यानी ये बात नवाज शरीफ ने की थी मीटिंग में कि हम मुल्क के मसाइल हल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि कौम मुझे चुनेगी, मुझे वोट देगी, लेकिन उर्दू में अवाम को धोखा देने के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम को मायूस करने के लिए कि साड़ी गाल हो गई है। अमेरिका के सफीर ने अगर ये बयान दिया है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इंग्लिश में ये लिख रहे हैं कि ये उसने बयान नहीं दिया, बल्कि ये नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुझे वोट देगी। उर्दू में लिखते हैं कि नवाज शरीफ और अमेरिकी सफीर दोनों ने कहा है कि कौम नवाज शरीफ को वोट देगी। अब ये है बारीक वारदात।
اس کے بارے میں مزید کلیریفیکیشن امریکی سفارت خانے کا اعلامیہ پڑھ کے آپ کو ہو جائے گی. یہ پڑھتے ہیں, یہ آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں, اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پاز کر کے پڑھ لیں, میں اب آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. امریکی سفیر کی پاکستانی سیاستدانوں سے انگیجمنٹ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے نام ڈفرنٹ لوگوں کے لکھے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملتان میں ہماری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی, جس میں یوسف رضا گیلانی نے بھی بلایا تھا, جس میں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, استحکام پارٹی کی جہانگیر ترین وغیرہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن بہت ضروری ہیں, اور ہم نے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو گرین الائنس فریم ورک ہے, اور ان ساری چیزوں پر بھی بات چیت کی, اور بس یہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا اعلامیہ. یعنی امریکہ نے اپنے اعلامیے میں یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں انڈورس کیا کہ نواز شریف کو 2 ووٹ, پیپلز پارٹی کو 2 ووٹ یا استحکام کو 2 ووٹ, لیکن نون لیگ نے جو باریک واردات ڈالی وہ یہ ڈالی کہ جوائنٹ اعلامیہ ہے, یعنی دونوں لیڈران نے, یعنی امریکی سفیر اور نواز شریف نے دونوں نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم اب نواز شریف کو ووٹ دے گی اور وہی مسائل سے پاکستان کو نکالے گا. یہ قوم کو مایوس کرنے کے لیے ہے کہ ساری گل تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو گئی ہے, عالمی طاقتیں بھی ہمارے پیچھے ہیں, تو ووٹ ڈال کے ضائع نہ کرو, گھر بیٹھ جاؤ. یہ چاہتے ہیں عمران خان کا ووٹر گھر بیٹھ جائے. نواز شریف اس وقت حقیقی معنوں میں پاکستان میں امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اور بھارت کا سفیر ہے, ان کے مفادات کا محافظ ہے. وہ صرف یہاں پہ آئے ہیں اپنے لاڈلے, اپنے نمائندے کو ہر قسم کی سپورٹ فراہم کرنے. اور لاڈلا, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی پہ پاکستان نہیں آیا, عالمی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی پہ پاکستان آیا ہے. اب لاڈلا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے کیونکہ آپ وعدہ کر کے لائے ہیں, اور مجھے 2 تہائی اکثریت بھی آپ نے دلوانی ہے, اور یہ مطالبات مبینہ طور پہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہی رکھے جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایک فیکٹر ہے, اور وہ ہے پاکستان کی عوام. جب تک یہ آپ کو مایوس نہیں کر پاتے, یہ کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے. کس حد تک یہ نواز شریف کے حق میں جانے لگے ہیں اور جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ یہ کلپ سنیں, میں صرف آپ کو اس کی آڈیو سناؤں گا. تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں, عمران خان کے ترجمان کے ہیں, شعیب شاہین صاحب, بیرسٹر شعیب شاہین صاحب, وہ کیا بتاتے ہیں کہ کس حد تک تحریک انصاف کو روکا جا رہا ہے الیکشن میں. یہ ذرا آپ چھوٹا سا کلپ سنیے گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہا گیا ہے ہمارے لوگوں کو, میری کل بات ہوئی ہے ہمارے ڈی جی خان میں باقی لوگوں سے, وہ کہہ رہا ہے فرسٹ لیڈرشپ کو نہیں لڑنے دیں گے, سیکنڈ کو نہیں لڑنے دیں گے, تھرڈ کو نہیں لڑنے دیں گے. اور ہم ایون کے پریس والوں کے پاس جا کر کہا کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں بنائے گا, کوئی پی ٹی آئی کا پوسٹر نہیں لگائے گا, اور اگر کوئی بنائے گا تو ہم پریس کو بند کر دیں گے. سو پی ٹی آئی کے لیڈران میں ایک ہوتا ہے جی آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی کسی حلقے میں, جی کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے, ایک ہوتا ہے اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ, اور وہ دونوں اویلیبل نہ ہوں تو کوئی تیسرے نمبر پہ بھی ہوتا ہے تنظیمی عہدیدار. پیغام یہ دے دیا گیا تحریک انصاف کو, تمام لوکل لیڈران کو ہر طرف سے جنہوں نے ٹکٹ لینے ہیں یا جنہوں نے کھڑا ہونا ہے, کہ آپ کے نہ پہلے نمبر کے کسی کو لینے دیا جائے گا ٹکٹ, نہ دوسرے نہ تیسرے. یعنی کسی مین سٹریم تحریک انصاف کے لیڈر کو ٹکٹ تک نہیں لینے دیا جائے گا. دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کی اولاد کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو نشان عبرت بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پریس کو کہا جا رہا ہے نہ کوئی جھنڈا چھپے گا, نہ کوئی پوسٹر چھپے گا, نہ کوئی بینر چھپے گا, چھپا تو تمہیں بند کر دیا جائے گا. اگر یہ حال یہ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں, پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں یہ کیا کریں گے, ذرا امیجن کریں. اس لیے آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یہ دیکھ لیں کس طرح کا جبر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں جو ہمیشہ سے ایم این اے ایم پی اے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس دفعہ نہ کھڑا ہونے دیا جائے, ہو سکتا ہے اس کے کورنگ کینڈیڈیٹ کو بھی کھڑا نہ ہونے دیا جائے, ہو سکتا ہے اس کے بعد جس لیڈر کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی نہ کھڑا ہونے دیا جائے. لیکن آپ نے ووٹ چہرہ دیکھ کر نہیں, اپنی آزادی کو دینا ہے, اپنی خودداری کو دینا ہے, خود مختاری کو دینا ہے, ورنہ یہ سازشیں جو چل رہی ہیں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گی. اور یہیں پہ آپ اگلی چیز دیکھیں ذرا, عامر فاروق نے ایک اور بے شرمی کی انتہا کر دی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں سیکشن 9 کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی, اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ اور لائف امپریزنمنٹ ہے, اور جو شاہ محمود قریشی کا بھی جرم ہے وہ افینڈر کی طرح کا برابر کا جرم مانا جائے گا, یعنی سیم مانا جائے گا. اور اس میں عدالت کو ہدایات دی گئی ہیں کہ hence the same would be attracted in the case of the petitioner, یعنی ڈیتھ یا لائف امپریزنمنٹ, سزائے موت یا عمر قید. اگر عمران خان کو عدالت سزا دیتی ہے تو عدالت کو کہا گیا کہ پھر شاہ محمود قریشی کو بھی یہی سزا دینی ہے آپ نے. یہ دباؤ ڈالنے کے طریقے ہیں, یہ قوم کو مایوس کرنے کے طریقے ہیں. یہ عمر قید سنا دیں, جو مرضی کر دیں, عمر قید کسی کو سنا دو اگر آپ, عوام تو مایوس ہو جائے گی نا, یار باقی زندگی تو اس نے اب کیا, پہلے ہی 71-72 سال کا بندہ ہے, عمر قید ہو گئی ہے, 12-14 سال بھی اگر وہ رہتا ہے جیل میں, کس کی زندگی اتنی کس نے دیکھی ہے, کیا پتہ ہے. مایوس کیا جا رہا ہے آپ کو.
ہر بار استعمال کیا جائے گا آپ کو مایوس کرنے کا. آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ تمام سازشیں اسی لیے ناکام ہوئی ہیں اب تک کہ آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اپنے کان کھلے رکھیں, کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں, اور پوری طرح سے اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ووٹ صرف آپ نے نہیں ڈالنا. ہر بندہ عہد کر لے کہ میں نے کم از کم 10 بندوں کو لے کے جانا ہے ووٹ ڈلوانے. اور ہر بندہ یہ سوچے, میرے دوستوں میں, یاروں میں, فیملی میں, ہر بندہ اپنا ایک علیحدہ ٹارگٹ رکھے اور سب کو آپ نے لے کے جانا ہے. ابھی سے لوگوں کو قائل کریں. ٹرن آؤٹ نارمل 40 سے 50% ہوتا ہے. اگر آپ ایسے کریں گے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 10 بندے ہر بندہ لے کر جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ ایونچولی 10 ہی تو نہیں مانیں گے آپ کی بات, لیکن جتنے مانیں گے اوور آل ٹرن آؤٹ 60 سے 70% ہو جائے گا. پھر امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, پھر یورپ بھی کچھ نہیں کر سکتا, پھر اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکتا, پھر بھارت بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ ذرا امیجن کریں, اور یہ 2+2 والی ایکویشن ہے. امریکہ عمران خان کو نکلواتا ہے اور نواز شریف سے ملاقاتیں کرتا ہے اور اسے لانے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کے لیے کون اچھا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے آپ کے لیے کیا؟ امریکہ جس کو ناپسند کرتا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, یا امریکہ جس کو پسند کرتا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بھارت عمران خان کے آنے کے بعد کہتا تھا کہ عمران خان سے ہم اس لیے بات نہیں کریں گے کہ اس کو فوج لے کر آئی ہے, اور ہم پاکستانی فوج پہ اعتبار نہیں کرتے. یہی بیانیہ تھا. اب نواز شریف کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نواز شریف کو لے کر آئے تو ہم بات کریں گے پاکستان سے. تو اب کیسے اعتبار ہو گیا فوج پہ؟ اور جس نواز شریف کو بھارت انڈورس کر رہا ہو, کیا وہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہو سکتا ہے؟ جب بھی ووٹ دینے نکلیں گے اور جس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ باتیں اس کے سامنے ضرور رکھیے گا کہ ذرا لاجیکل بات تو کرو کہ اس کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان کی خیر خواہ ہیں؟ اگر تو تم انہیں خیر خواہ سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر تم کوسچن کرتے ہو تو پھر اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچ لینا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.